گزشتہ روز سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے سرگودا میں جلسے سے خطاب کیا۔ خطاب کے دوران انہوں نے سیاسی مخالفین کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور مہنگائی کی وجہ سے وفاقی حکومت پر بھی سخت تنقید کی۔ جلسے کے دوران عمران خان نے نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا ایک پرانا ویڈیو کلپ بھی چلایا، جس میں وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ عمران خان نے مریم نواز پر تنزیہ وار کرتے ہوئے کہا کہ ہائے اللہ، کوئی پراپرٹی کدھر سے آ گئی، مجھے تو احساس پروگرام میں ڈال دو، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ عمران خان کے جلسے کے بعد سوشل میڈیا پر ہائے اللہ ٹرینڈ کرنے لگ گیا اور لوگوں کی جانب سے دلچسپ تبصرے بھی آنے لگے۔ ایک صارف نے کہا کہ مرشد بھی اچھا مذاق کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی صارفین کی جانب سے عمران خان کی تقریر کا یہ کلپ دلچسپ تبصروں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جلسے میں آئیں گے۔ سیلاب متاثرین مشکل میں ہیں، سیلاب متاثرین کے مسائل حل کریں گے، ساری پاکستانی قوم سیلاب متاثرین کے ساتھ ہے۔ 3 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ٹیلی تھون میں 550 کروڑ روپے سے زائد جمع کیے۔ بیرون ملک پاکستانیوں نے دل کھول کر پیسہ دیا۔ اگر وقت ہوتا تو مزید 5.5 ارب روپے جمع ہو جاتے۔ انہوں نے براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن سے تمہیں پہلی دفعہ اندازہ ہوا ہوگا کہ فارن فنڈنگ کیا ہوتی ہے۔ یہاں طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون ہے۔ بڑا ڈاکو چوری کرے تو وہ ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ واحد لیڈر تھا جسے آزاد عدلیہ کے لیے جیل میں ڈالا گیا۔ میں نے جیل میں 4 سے 5 دن گزارے، وہاں مجھے سارے غریب چور نظر آئے۔ جب اسمبلی گیا تو وہاں بڑے بڑے ڈاکو نظر آئے۔ ان لٹیروں میں سے ایک فضل الرحمان بھی تھا۔ زرداری اور شریف خاندان بھی لٹیرے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ جب تک چور اوپر بیٹھے رہیں گے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ بیرونی سازش ہوئی، امریکہ کو اپنے غلام چاہیے تھے۔ آصف زرداری نے ملک کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے گیا۔ 17 جولائی کو جب پہلا الیکشن تو ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ سب کوششوں کے باوجود حمزہ شہباز فارغ کرنا پڑا۔ انہیں خوف آنا شروع ہو گیا کہ اگر الیکشن کروایا تو کیا ہوگا۔ انہیں میری 2/3 اکثریت نظر آنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے ناک آؤٹ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ دوسری سازش مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے کی گئی۔ بند کمرے میں فیصلہ ہوا، لیکن مجھے پتہ چل گیا۔ پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید معلومات کا سلسلہ آپ تک جاری رہے۔